السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے غسل کا بیان کروں گا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے غسل کا بیان۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کن کن چیزوں کو ڈسکس کروں گا اور بیان کروں گا، تو وہ آپ کے سامنے پہلے خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ غسل کے جو ہے وہ لفظی معنی کیا ہے، غسل کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 شریعت میں غسل کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 3 غسل میں فرض کتنے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور نمبر 4 غسل میں سنتیں کتنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا کے لیے بیان کرنے کی توفیق دے اور اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے اس عمل کے ذریعے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ بڑی نجاست حکمیہ یعنی حدث اکبر اور جنابت سے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یعنی جو جنابت کی حالت ہوتی ہے کہ جب انسان پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو جنابت کی حالت کہا جاتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جنابت سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان غسل کرے۔ انسان غسل کرے تو غسل کرنے سے انسان جنابت کی حالت سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلا سوال کہ غسل کسے کہتے ہیں، غسل کسے کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ غسل کے لفظی معنی ہوتے ہیں نہانا۔ غسل کے لفظی معنی ہوتے ہیں نہانا، لیکن شریعت میں نہانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ شریعت میں نہانے کا ایک خاص طریقہ ہے جس طریقے سے نہانے سے انسان حالت جنابت سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ آگے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، پھر استنجا کریں، ٹھیک ہے، اور بدن پر جو کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو اس کو دھو ڈالیں۔ پھر اس کے بعد وضو کریں اور پھر اس کے بعد سارے بدن پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملیں، صحیح ہے۔ پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ تو یہ شرعی طریقہ ہے حالت جنابت سے بدن کو پاک کرنے کا، جس کو غسل کہا جاتا ہے۔ اب سب سے اینڈ میں 2 چیزیں ہماری رہ گئی ہیں، غسل میں فرض کتنے ہیں اور غسل میں سنتیں کتنی ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا، لیکن اس میں ضروری ہے کہ پورے جسم پر اس طریقے سے پانی بہایا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، صحیح ہے۔ سر کو اچھی طرح سے دھویا جائے، اگر داڑھی ہے، کس مرد ہے تو اپنی داڑھی کے اندر بھی پانی پہنچائے، صحیح ہے، کھال تک۔ اور بدن پر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، صحیح ہے۔ ناک میں پانی کہاں تک ڈالنا، جو ناک کا نرم حصہ ہوتا ہے، ناک کی نرم ہڈی ہے، بس وہاں تک پانی پہنچانا یہ غسل میں فرض ہے۔ اور کلی کرنا فرض ہے، غرارے کرنا غسل میں فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غرارے کرنا بھی غسل میں فرض ہے، غرارہ کرنا فرض نہیں ہے غسل میں، صرف کلی کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلی کرنے میں یہ نہیں ہے کہ منہ کے حلق کے اندر پانی لے کے جایا جائے، بس یعنی کہ منہ کے اندر سے ہی کلی کی، پانی کو اندر گھمایا اور باہر پھینک دیا، اس کو کلی کہا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے سب سے آخری چیز کہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ غسل میں 5 سنتیں ہیں، غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ نمبر 2 استنجا کرنا۔ استنجا کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ جسم پر نجاست لگی ہے تو اسے دھو دینا۔ اور نمبر 3 ناپاکی کو دور کرنے کی نیت کرنا۔ اور نمبر 4 پہلے وضو کر لینا، یعنی غسل اپنے آپ کو جو ہے نا استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کے پہلے وضو کر لینا۔ پھر نمبر 5 تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ سارے جسم پر پانی بہانا اس طرح سے کہ پورا جسم اس سے گیلا ہو جائے اور بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یہ فرض ہے غسل میں۔ اور اس کے بعد 2 مرتبہ اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ کیا ہے، یعنی 3 دفعہ ٹوٹل ہو جائے گا، تو 3 دفعہ سارے بدن پر پانی بہانا یہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔